بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج کی ویڈیو میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق ہے، اور یہ ویڈیو انتہائی خوبصورت ہونے والی ہے کیونکہ اس میں ہم کچھ بے وقوفوں کے سوالوں کے جواب بھی دیں گے جو یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں جی میلاد مصطفیٰ منانا کیوں ضروری ہے، یہ کہاں لکھا ہوا ہے۔ محترم ناظرین، میرا ان لوگوں سے ایک سوال ہے کہ نماز آپ لوگ پڑھتے ہیں، روزہ آپ لوگ رکھتے ہیں، زکوٰۃ آپ لوگ ادا کرتے ہیں، حج ادا کرتے ہیں، تمام ارکان اسلام آپ ادا کرنے کے باوجود یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ ان چیزوں کو ہم تک پہنچانے والی ہستی کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اس ہستی کی ولادت کے دن اگر اس ہستی کی سیرت بیان کی جائے، اس ہستی کی تعلیمات بیان کی جائیں اور اس پہ عمل کے لیے لوگوں کو ابھارا جائے تو کیا یہ بدعت ہے؟ پھر یہ سوال کرتے ہیں جی میلاد کا جلوس کہاں لکھا ہوا ہے۔ میرا ان بے وقوفوں سے سوال ہے کہ میلاد کے جلوس میں بھی شان مصطفیٰ ہی بیان کی جاتی ہے، کوئی ادھر آپ کے گھر کی کہانی تو نہیں شروع کی جاتی جو آپ لوگوں کو اتنی تکلیف ہوتی ہے۔ محترم ناظرین، میں قطع نہیں اس ایسا لہجہ اختیار نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن دل میں انتہائی تکلیف ہوئی ہے یہ باتیں سن کے اور یہ باتیں دیکھ کر کہ سوشل میڈیا کے اوپر ہر طرف ایسے کلپس ڈالے گئے ہیں، ایسی چیزیں ڈالی جاتی ہیں کہ جس سے تمام مسلمانوں کے ذہنوں میں شک و شبہات پیدا کیے جائیں، اور اتنے معتبر لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں جن کو عربی زبان پہ عبور حاصل ہے، جن کو عربی گرامر پہ عبور حاصل ہے، جن لوگوں نے تمام ترجمے کرنے کے باوجود ایسی بے وقوفوں والی حرکتیں کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے عوام کے ذہنوں میں شک و شبہات پیدا ہو جائیں۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو ہم نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، اور اس رحمت کے آنے کے دن ہم خوشی نہ منائیں۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا۔ جس ہستی کے ذکر کو اللہ تعالیٰ کی ذات بلند فرما رہی ہے، کیا اس ہستی کا ذکر ہم نہیں کر سکتے؟ کیا اس ہستی کی ولادت کے دن ہم خوشی نہیں منا سکتے؟ کیا ہم ان بے وقوفوں کو جواب دیں ہیں کہ میلاد کہاں لکھا ہوا ہے؟ کیا ہم ان بے ٹکے لوگوں کے لیے اپنے میلاد کو منانا چھوڑ دیں؟ ہم تو جوش و خروش سے میلاد منائیں گے اور ان لوگوں کو بتائیں گے کہ میلاد منایا کیسے جاتا ہے اور رسول سے محبت کی کیسے جاتی ہے۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی نبی پر درود و سلام بھیجا کرو۔ محترم ناظرین، آپ دیکھیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کی ذات فرما رہی ہے کہ میں اور میرے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی نبی پر درود و سلام بھیجا کرو۔ محترم ناظرین، جس نبی پر اللہ تعالیٰ کی ذات درود پڑھ رہی ہے، جس نبی پر اللہ کے فرشتے درود پڑھ رہے ہیں، کیا اس نبی پر درود و سلام پڑھنے کے لیے، کیا اس نبی کی ولادت کے دن کی خوشی منانے کے لیے کیا ہم ان بے وقوفوں کی باتیں سنیں گے؟ کیا ہم ایسے کلپ دیکھ کے اپنے ذہن کو خراب کرنے کی کوشش کریں گے؟ قطعاً نہیں، کبھی بھی نہیں کریں گے، کیونکہ محترم ناظرین سچا عاشق رسول وہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی دنیاوی ہر چیز سے افضل جانے، اولاد سے افضل جانے، والدین سے افضل جانے، دنیا کے مال و دولت سے افضل جانے۔ وہی سچا عاشق رسول ہے، وہی سچا عاشق نبی ہے۔ محترم ناظرین، اپنے ارد گرد غور کریں، ایسے لوگوں کو بانپیں اور ایسے لوگوں کو جاننے کی کوشش کریں اور ان سے دوری اختیار کریں تاکہ آپ کے ذہن جو ہیں وہ ایمان کی دولت سے بھرے رہیں
اور ایسے بیوقوفوں کی باتوں میں آ کے آپ اپنے ایمان کو داؤ پہ نہ لگائیں، کیونکہ محترم ناظرین، ایسے لوگوں کا شکار وہی لوگ ہو جاتے ہیں جن کا ایمان کمزور ہے، اور ایسی شک و شبہت والی باتیں وہ مسلمانوں کے ذہنوں میں ڈال کر ان کے ایمان کو کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ محترم ناظرین، یہ لوگ اسلامی لبادہ بھی اوڑھ کے رکھتے ہیں، یہ لوگ نمازیں بھی ادا کرتے ہیں، یہ لوگ روزے بھی رکھتے ہیں، یہ لوگ زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، لیکن پھر بھی نبی کے ساتھ محبت کرنے والے کے اوپر ایسے سوالات اٹھاتے ہیں کہ حیرانگی ہوتی ہے کہ کیا یہ بھی امت محمدی کا حصہ ہیں؟ کیا یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے ہیں کہ جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی کے دن ایک کیسی تکلیف اٹھتی ہے کہ سپیکروں پہ بڑھ کے مارتے ہیں اور پوچھتے ہیں جی میلاد کہاں لکھا ہے، میلاد کہاں لکھا ہے، میلاد کہاں لکھا ہے، جلوس کہاں لکھا ہے؟ میرا ان لوگوں سے یہی سوال ہے کہ جلوس میں کیا بیان کیا جاتا ہے؟ جلوس میں شان مصطفیٰ ہی بیان کی جاتی ہے، جلوس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہی بیان کی جاتی ہے۔ لوگ اپنے اچھے لباس پہن کے آتے ہیں، لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اظہار محبت کرتے ہیں، اور ان بیوقوفوں کو اس چیز کی اتنی تکلیف اٹھتی ہے کہ جھنڈیاں کہاں لکھی ہیں جی، میلاد کہاں لکھا ہے جی، فلاں کہاں لکھا ہے۔ دیکھیں جی، آپ کو اگر اتنی تکلیف ہے تو آپ پھر نماز ادا کرنا نعوذ باللہ چھوڑ دیں پھر، کیونکہ نماز تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کے اوپر تحفہ ملا ہے، اور ہم تو اس نبی کی خوشی منائیں گے، اور ضرور منائیں گے، اور جوش و خروش سے منائیں گے۔ اگر کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو ہوتی رہے، اگر کسی کے پیٹ میں درد ہوتا ہے تو ہوتا رہے، اگر کسی کو یہ بدعت لگتی ہے تو لگتی رہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم پہ احسان کیا ہے، اور ہم جتنے جوگے ہیں یا جتنا ہم کر سکتے ہیں ہم تو وہ کرنے کی کوشش کریں گے، اور ہم تو خوشی منائیں گے اور ضرور منائیں گے۔ جو روک سکتا ہے وہ روک لے، کوئی حوالہ لائے ہمارے سامنے کہ جی صحابہ نے میلاد کیسے منایا جی، اولیاء اللہ نے میلاد کیسے منایا جی۔ یہ آج آپ کو 1400 سال بعد یہ باتیں یاد آ رہی ہیں، اس سے پہلے یہ باتیں کدھر تھی؟ 100 سال پیچھے چلے جائیں، ان کے باوجداد جو ہیں وہ میلاد مصطفیٰ کی جشن مناتے تھے۔ 100 سال پیچھے جانے کی بات ہے، آپ اسلامک ہسٹری اوپن کر کے دیکھ لیں، ان کے جو آج بڑھ کے مارتے ہیں جناب کہ بدعت ہے بدعت ہے، ان کے باوجداد اول صف میں کھڑے ہو کے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعرے لگاتے نظر آتے تھے۔ یہ کہاں بھولے ہوئے ہیں، ان کو سب حقیقت کا پتہ ہے، اور حقیقت جاننے کے باوجود امت مسلمہ کے ذہنوں میں ایسے شک و شبہات ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جس سے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے دور ہو جائیں۔ تو ایسا میرے بھائیوں کبھی نہیں ہوگا۔ سچا عاشق رسول، سچا عاشق نبی میلاد مصطفیٰ منائے گا، اور ضرور منائے گا، اور انشاءاللہ تعالی ہر سال منائے گا، اور جب تک اس جسم میں جان ہے تب تک منایا جائے گا، اور قبر میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف وہی شخص ہوگا جو دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اور سیرت پہ عمل کرتا ہوا نظر آئے گا۔ محترم ناظرین، نبی سے اظہار محبت کریں، نبی کو ہر چیز سے افضل جانیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ارشاد مبارک ہے کہ انسان کا، مسلمان کا ایمان تب تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اپنی اولاد، ماں باپ اور دنیا کی ہر چیز سے عزیز نہ ہو جاؤں۔ تو محترم بھائیوں، اپنے نبی سے محبت کریں، دنیا کائنات کی ہر چیز سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو افضل جانیں، اور اس دن زیادہ سے زیادہ خوشی کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کریں، تعلیمات پہ عمل کریں، اور ہر سال کریں، ہر دن کریں، کیونکہ ہر دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دن ہے، اور ہر دن مبارک دن ہے، کیونکہ کائنات میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات آ گئی تو اس دن سے آگے جتنے دن ہیں اور تا قیامت یہ دن مبارک ہیں، کیونکہ ہر دن نبی کا ذکر ہو رہا ہے، ہر جگہ نبی کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری بات سمجھ آئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اگر کوئی غلطی گستاخی ہوئی ہے تو اس کو معاف فرمائیں، اور آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائیں،
اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز بھی آپ تک